اور صدقہ فطر کے حوالے سے یہ بات خصوصی طور پر ذہن نشین رکھیں. شاید میرے کچھ بھائیوں کو یہ بات میری اچھی نہ لگے، لیکن میں نے حق بات کرنی ہے. مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ کوئی اچھا سمجھتا ہے اس بات کو یا برا سمجھتا ہے. یہ جو صدقہ فطر ہے، فطرانہ جو آپ ادا کرتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب کا حق مقرر کرنا ہے. کس کا حق ہے؟ غریب کا. بولیے کس کا حق ہے؟ غریب. یہ غریب کا حق ہے، یتیم کا حق ہے، مسکین کا حق ہے. تو میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ خود یہ ذمہ داری اپنے اوپر لیں. فطرانے کی جو پیسے ہیں خود اپنے گھر میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، کس کو فطرانے کے پیسے لگیں. سب سے زیادہ سوال اس چیز کا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جو غریب ہیں ان کو فطرانہ دیں. رشتہ دار غریب ہیں ان کو آپ نے تو فطرانہ دیا نہیں، اور جناب حضرت صاحب کو، مولوی صاحب کو، خطیب صاحب کو دے رہے ہیں کہ اپنے پیروں کے مدرسے میں بھیجیں. آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سیدھا رہنی جو آپ نے کی نہیں، خونی رشتے کا خیال تو آپ نے کیا نہیں جس کے بارے میں آپ کو پوچھو نہیں. بات کی آپ کو سمجھ آ رہی؟ بالکل. اپنے گاؤں میں سب سے پہلے اپنے جو رشتہ دار ہیں سب سے پہلے ان کو دیکھیں، جو غریب ہیں ان کو فطرانے کے پیسے ادا کریں. یہ رمضان شریف سے پہلے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، رمضان مبارک کے دوران بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، اور جو عید کی نماز ہے اس کے ادا کرنے سے پہلے آپ نے ادا کرنا. اگر آپ پہنچا نہیں سکے کسی کو تو آپ نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو رکھ دیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ میں نے فطرانے کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، مجھے موقع نہیں ملا، جو ہی عید کے بعد مجھے موقع ملے گا میں فلاں شخص تک پہنچا دوں گا، تو آپ کے ذمے سے ادا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذمے ہیں، آپ کے ذمے نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو سائڈ پہ اس نیت سے رکھ لیا کہ یہ فطرانے کے پیسے میں نے رکھ لیے ہیں، اب مجھے جب بھی موقع ملے گا جس نیت سے جس کے لیے رکھے ہیں میں اس تک پہنچا دوں گا. پہلی بات تو میرے سننے والے یہ ذہن نشین رکھیں کہ اپنے رشتہ داروں کو جیسا ایز سون ایز پاسبل دیکھیں. زیادہ ضرورت تو رمضان عید پہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی ہوتی. غریب لوگوں کو کپڑے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے لیے جوتے کی ضرورت ہے. اب آگے پیچھے جتنے جناب محلے دار ہیں وہ امیروں کے بچے ہیں یا جتنے بھی انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور غریب کے بچے کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جوتا نہیں ہے، اور آپ رمضان کے بعد اسے بھیج رہے ہیں، تو وہ کام تو آ جائیں گے لیکن اس کو زیادہ فائدہ اور زیادہ خوشی اس کو نہیں ہوگی. زیادہ خوشی اسے اس وقت ہوگی جب وہ بھی دوسروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اس کے بچے بھی عید پہ نہیں کرتے، جب دوسرے بچوں کے ساتھ اس کے بچے بھی عید پہ نیا جوتا پہنے، اس کے بچے بھی اسی طرح عید کی خوشیاں منائیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے اپنے رشتہ دار. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں میں کوئی حقدار نہیں ہے تو پھر اپنے محلے میں دیکھیں، اپنی گلی میں دیکھیں، اور پھر جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ سلسلہ جو اس غریب کی مدد خود کریں، خود پہنچائیں وہاں پہ. اب علماء جس پنجابی کی گل بنی ہے لوگ کہتے ہیں مولوی مسئلے والی جو ہے نا حل لمبی پا رہے ہیں. یہ مسئلہ نکالا ہوا ہے، یہ مسئلہ ہے نہیں کہ فطرانے کے پیسے مدرسوں کو بھیج دو. کسی مدرسے کو فطرانے کے پیسے نہیں لاتے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مجھے پتا ہے کہ میری گفتگو فیس بک پہ لائیو جا رہی ہے، بہت سارے لوگ اس کو سنیں گے. گپ نہیں پہ میں مار رہا اور ایسی بات نہیں کر رہا کہ جس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ فطرانے کے پیسے مدرسوں کو نہیں لگتے، یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں. اور مت دیں ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں فطرانہ دیتے ہم آپ فلاں مدرسے میں بھیج دیں گے، فلاں ہمارا دارالعلوم ہے وہاں پہ بھیج دیں گے، وہاں پہ جناب جو ہے وہ یہ کام ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا، اور وہاں پہ جو بچے پڑھتے ہیں ان کو دے دیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا کیا ہے، چونکہ میں اس فیلڈ کا بندہ ہوں، میں اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے بارے میں اس بات کا گمان کرے اس سے بڑا بدبختی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اگر کوئی غیر صحیح فطرانہ کھا بھی لے نا تو انہوں جڑا ہے انہاں گناہ نہیں ہوتا، لگ جاتا ہے. تو سید کے اوپر تو ہے ہی حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا کہ میری اولاد کو نہ فطرانہ لگتا ہے، نہ زکوٰۃ لگتی ہے، نہ صدقہ لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں اس فیلڈ کا بندہ ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں. ہوتا کیا کہ آپ مدرسوں میں پیسے بھیج دیتے ہیں اپنے امام صاحب کو، خطیب صاحب کو. خطیب صاحب نے بڑا زور لگایا کہ نہیں جی دیو دیو نہیں دیو، وہ بھیج دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے، نئی گاڑی آ جاتی ہے، نیا پلاٹ آ جاتا ہے، مدرسے کا چھت بن جاتا ہے، ایک نیا کمرہ بن جاتا ہے، اور جو غریب ہے وہی کا وہیں بیٹھا رہتا ہے، اس کا حق اس تک پہنچتا نہیں ہے.
اگر پیروں تک جائیں گے تو پیر جو ہیں وہ اپنے بچوں کی جناب نئی گاڑیاں لے لیں گے، ان کو جناب پالنا شروع کر دیں گے۔ میں کسی اللہ کے فضل سے ایسی بات نہیں ہے کہ میں کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں یا تخصیص کر رہا ہوں، میں جملہ آستانوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ خال چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے میجارٹی ہے وہاں پہ یہی کام ہوتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، میں آپ جو اثر جو طریقہ واردات ہے میں وہ آپ کو بتانے لگا۔ ہوتا کیا ہے، آپ نے فطرانے کے پیسے بھیجے ہیں، 50,000 لاکھ روپیہ بن گیا، پاکستانی 2 لاکھ بن گیا، آپ نے بھیج دیا۔ کرتے کیا ہے یہ طریقہ واردات، سن لیں میرے سارے بھائی، وہ طریقہ واردات کیا ہے کہ وہ پیسے جو ہے نا وہ ایک طالب علم کو دے دیے، مدرسے کے طالب علم، ٹھیک ہے، اس کو مالک بنا دیا۔ مدرسے کا طالب علم ہے جو تصاحب ہے انہیں وہی کرنا، بے شک تساں جویں اودے گل کرنی ہے استاد اس مدرسے کا کاٹ دے دے مینوں تے لمیا پایا ہو، اس کو کہنا ہے جناب یہ 2 لاکھ روپیہ یہ فطرانے کے یہ تمہارا ہے، تم مالک ہو۔ اس کو مالک بنا کے کہا اچھا ویسا کہ اس میں سے 2,000 رکھ لو اور تم یہ کہو کہ اب میں تحفے کے طور پہ یہ حضرت صاحب کے مدرسے کو دیتا ہوں۔ یہ طریقہ واردات ہے اور ہر مدرسے میں یہ واردات ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بڑا غلط طریقہ ہے اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت میں۔ اس کو مالک بنا دیا کہ یہ آپ کے مالک ہے، اب اپنی مرضی سے وہ ہمیں دے رہا ہے، اب اس سے ہم مدرسے کا چھت بنائیں، ہم گاڑی لیں، ہم جو مرضی کریں، اب وہ ہمارے اوپر جائز ہو گیا چونکہ وہ ہمیں تحفہ ملا، فطرانہ کو ملے گا۔ اب جو مسئلہ اس طرح کا کہ فطرانہ تو اسے دیا تھا، اب ہمیں جو ملا ہے وہ تحفہ ملا ہے، اب وہ ہمارے اوپر بھی حلال ہے، مدرسے کی چھت کے اوپر بھی حلال ہے، اس کے لیے ہم گاڑی لے لیں تب بھی حلال ہے، مکان بنا لیں تب بھی حلال ہے۔ یہ طریقہ واردات مدرسوں والے کا۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے ہاتھ سے خود غریبوں کا خیال کر کے فطرانہ ان تک پہنچائیں۔ یہ جتنے بھی سننے والے یہ بات اپنی ذہن نشین رکھیں، اعتراض بھی ہوگا، آپ کو لوگ کہیں کہ شاہ صاحب نے غلط کہہ دیا ہے، لیکن آپ اپنے ضمیر کے ساتھ یہ پوچھیں گے اور اکثر لوگ یہ بیان دیں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا، اکثر لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ سروں پار لائیے جا کے 10 روپئے جناب جا کے ڈبے میں چھوڑتا ہے، ایسے نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے اگر کوئی یہ بندہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کسے لگتا ہے، قسم اللہ کی وہ بندہ کو بولتا ہے، بے شک وہ سچ نہیں بات کر رہا جس کو یہ نہ پتا ہو کہ فطرانہ میں نے کہاں پہ دینا۔ اس کو پتا ہے کہ میرے چاچے کا گھر ہے، اس کی بیٹیاں 7 بھوکی ہیں اور انہوں نے عید پہ کپڑے نہیں لیے، یہ میری بہن کا گھر ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، ان کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، یہ میری پھپھو کا گھر ہے، یہ میرے چاچو کا گھر ہے، یہ ماموں کا گھر ہے اور وہ غریب ہیں لیکن نہیں دیتے، اس لیے کہ کہیں وہ اچھے کپڑے نہ پہن لیں۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ دے بھی دیں تو آپ کا قبول نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ میرا فتویٰ ہے کہ پھر قبول ہے ہی نہیں۔ اگر آپ صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے، بات جو مرضی کرتے پھر، اس لیے سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیں جو غریب ہیں اور خود ان تک پہنچائیں جتنے بھی ہیں۔ اور یہ جو $10 کا فطرانہ، $15 کا، $7 کا، $8 کا جتنی بھی مقدار جو ہے مقرر کی جاتی ہے، اس کا مطلب میرے بھائیوں، میرے سننے والوں، میری بہنوں، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ $10 ہی فطرانہ ہے، یہ کم سے کم شرح ہوتی ہے، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ علماء جو بتاتے ہیں وہ کم سے کم بتاتے ہیں کہ اس سے کم آپ دے ہی نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ کی حد ہی کوئی نہیں، یہ بات یہ مسئلہ ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق فطرانہ دے، جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے پر پرسن، اگر اللہ نے آپ کو $50 یا $100 کی حیثیت دی ہے تو آپ اپنی طرف سے $50 یا $100 جو ہے وہ فطرانہ دیں، 1% کے حساب سے، $20 دیں، 40 دیں، 100 دیں، 1000 دیں، اس کی حد کوئی نہیں، یہ منیمم ہے جو شریعت نے مقرر ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ آپ 10 ہیں تو 10 ہی دینا، سروں پہاڑنا نہیں گل نہیں کرنی، یہ عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبولیت ہو۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو سننے والے ہیں سب کو آ گئی ہوگی، اور کوشش کریں جلدی سے جلدی جو ہے وہ عید سے پہلے ان کو پہنچائیں۔